الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے. وہی اکیلا رب العالمین ہے جس کے لیے تمام تر عبادتیں اور جو تمام تر عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو آواز آ گئی ہے صحیح طریقے سے؟ جی ہاں آ رہی ہے الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اصول ثلاثہ، اسلام کے اہم اصول، تین اہم اصول ہے نا. اس سلسلے میں تقریباً 11 سوالات ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ سوال نمبر 12 12واں سوال ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب اور خالق، رب ماننے کا، معبود برحق ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ کس تقاضے کے تحت یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ ہی رب ہے، عبادات اسی کے لیے ہونی چاہیے، اسی کی بندگی، اسی رب العالمین کی عبادات کے ساتھ بندہ زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا اور جہنم کا مستحق ہوگا. اس بات کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کو معبود مانا جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، یعنی پوری انسانیت کے لوگ. اب اس میں ایمان والے بھی داخل ہیں اور دوسرے تمام ادیان کے ماننے والے لوگ بھی اس میں داخل ہیں. تو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو،
उअबुदू रब्बकुम, उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम। देखिए कितनी वाज़ेह बात है, ऐ लोगों इबादत खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले जो लोग थे उनको पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, अच्छा इबादत क्यों करो, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, उसके तकवे को अपनाने वाले बन जाओ, इसलिए उसी की इबादत के साथ क्या करो, जिंदगी गुजारो। उसके बाद ये तो इंसान की तख्लीक का जिक्र है। उसके बाद अल्लाह ने बयान किया कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा। अब इंसान दुनिया में है और इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा है, तो इंसान के अलावा भी मखलूक़ात है, इंसान के अलावा भी दूसरी चीज़ें दुनिया में मौजूद है। आसमान है, ज़मीन से हम फ़ायदा उठाते हैं, आसमान हम पे बारिश बरसाता है, जिसके ज़रिए से ज़मीन से गल्ले और दूसरी चीज़ें उगती है, और ज़मीन के अंदर अल्लाह ने ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा की है, जिसकी वजह से बाआसानी हम अपने कदमों को जमा के चल सकते हैं, वरना दूसरे जो सैयारे हैं उसमें आप चल नहीं सकते। जैसे चांद के ऊपर जो लोग गए हैं और जो लोग जानते हैं कि वो चांद पे चल नहीं सकते, उड़ते हैं लोग जाके वहाँ, वो खला वाला मामला है, तो वहाँ कदम रखना मुमकिन नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो अल्लाह ने कहा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया। फर्श, फिराश असल में ऐसी चीज को कहते हैं जो चिपकी भी हो, जो बिछाते हैं ना आप, जैसे जमीन से चिपका के जो चटाई बिछाई जाती है, या कालीन बिछाई जाती है, या दरी बिछाई जाती है, ऐसी तमाम चीजें जो जिसको इंसान जमीन से, बिस्तरा इंसान जमीन पे बाज दफा लगाता है, तो ये तमाम चीजें क्या है, फिराश है, ऐसी चीज है जो फिराशा है। तो जमीन के सिलसिले में अल्लाह ने वही चीज बयान की कि हमने जमीन को बिछोना बना दिया, हमने फर्श बना दिया, इसको बिछा दिया तुम्हारे लिए, यानी चलने के लायक बना दिया कि तुम इसमें चलते फिरते हो और बाआसानी इससे क्या करते हो, फायदा उठाते हो। उसके बाद दूसरी चीज अल्लाह ने बयान की कि जाहिर सी बात है, अगर फर्श है तो फर्श के मद्दे मुकाबिल इंसान का जब घर होता है तो फर्श होती है जमीन जिसमें वो कदम रखता है, और एक छत होती है जिसमें धूप बारिश और दूसरी चीजों से बचने के लिए वो छत बनाता है। तो अल्लाह ने कहा वस्समा बिना, और हमने आसमान को छत बना दिया, हमने आसमान को तुम्हारे लिए क्या किया, छत बना दिया। देखिए जमीन को फर्श बना दिया और आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया। वो अनजला मीनस समाई माआ, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया और हमने नाजिल किया आसमान से, आसमानों से माआ, पानी, हमने आसमान से क्या नाजिल किया, पानी को नाजिल किया। पानी नाजिल हुआ तो क्या क्या हुआ, क्या फायदे हुए। जब जमीन पे पानी नाजिल होता है तो पानी नाजिल होने के बाद बहुत से फवाइद होते हैं, जैसे इंसान के लिए खाने पीने की चीज जमीन से उगाई जाती है पानी के नुजूल के बाद, पानी के नाजिल होने के बाद। ठीक इसी तरीके से खेती बाड़ी और दूसरे तमाम चीजों के लिए, इंसान की जिंदगी की गुजर बसर के लिए पानी अशद जरूरी है। आप देखें एक इंसान भूखा तो रह सकता है, लेकिन प्यासा रहना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए पानी बड़ा अहम है। और अगर जमीन का भी आप मुआयना करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 70% 70 या 75% के आसपास पानी रखा है जमीन में। तो अल्लाह ने कहा कि वस्समा अबिना, हमने आसमान को क्या किया, छत बना दिया, और वअनज़ला मिनस समाई माआ, और हमने आसमानों से पानी बरसाया, तुम्हारे लिए क्या किया, पानी बरसाया। जब पानी बरसा तो क्या हुआ, पानी बरसने से ये फायदा हुआ कि नदी नाले या इस किस्म से दूसरी जो चीजें हैं, नहर है, जिससे लोग और चौपाए और दूसरी मखलूकात फायदा उठाती है, वो पानी से लबालब हो गई। और इसी तरीके से खेती बाड़ी और दूसरी तमाम चीजों में पानी इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि पानी के अंदर जिंदगी मौजूद है। इसीलिए कहा गया फ़अख़रजा बिही मिनत तमराति रिज़्क़न लकुम। अब देखें जब पानी नाजिल हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका फायदा बता रहा है कि क्या फायदा है, कि फिर हमने क्या किया, पानी नाजिल किया, फिर उससे फल पैदा कर दिए, फिर उससे फल पैदा कर, फ़अख़रजा, फिर हमने निकाला बिही, उससे, यानी जमीन से, मिनत तमरात, फलों को, बहुत से फलों को हमने जमीन से क्या किया, निकाला, रिज़्क़न लकुम, ताकि तुम्हारा ये रिज्क बन जाए, तुम्हें रोजी अता करे, तुम्हें रोजी अता की जाए, तुम्हारे लिए रिज्क को पैदा किया जाए।
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیکھیں ابھی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور یہ بات بیان کی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے مثال اور اپنی مخلوقات کی کوالٹیز، صفات کو بیان کیا تاکہ انسان توحید کو سمجھے. اللہ نے کہا کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا، آسمان کو ہم نے چھت بنایا، اور پھر اس سے ہم نے پانی کو نازل کیا تاکہ زمین سے ثمرات یعنی پھل وغیرہ نکلے تاکہ تم کھاؤ پیو. اب جب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ہم سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. زمین کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی پیدا کی ہے کہ وہ فرش ہے جس پہ ہم بآسانی چلتے پھرتے ہیں، اور آسمان سے اللہ نے ہم کو پانی برسایا ہے، اور زمین سے اس پانی کے ذریعے ہم غلہ جات نکالتے ہیں جو اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے نکلتے ہیں، اور یہ ہمارا رزق بنتا ہے. جب یہ تمام معاملات کا اکیلا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہی ہے تو اللہ رب العالمین آخری چیز کا حکم دے رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا خبردار باوجود جاننے کے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی مجھے رزق دینے والا ہے، یہ سب چیزیں تم جانتے ہو تو کیا کرو، اس اللہ کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے کسی معبود باطل کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے شریک نہ ٹھہراؤ. اب دیکھیں اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح طور پہ معلوم پڑتی ہے کہ جو خالق ہے، جو حقیقی رب العالمین ہے، ہمیں اور آپ کو رزق دینے والا ہے، ہمارے اور آپ کی تخلیق کرنے والا ہے، اور دنیا کے اندر موجود دوسری تمام چیزوں کی تخلیق کرنے والا اور وہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب خالق وہ ہے، رازق وہ ہے اور وہی مالک ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. عبادت اسی کی ہونی چاہیے. تو اسی لیے بیان کیا گیا کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاری جائے کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. اب دیکھیں اسلام اور دیگر جو مذاہب ہے ان میں ایک بنیادی فرق ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کی عبادت کی جائے. اور دوسرے مذاہب کیا تعلیم دیتے ہیں؟ جو مخلوقات فائدہ پہنچاتی ہے اس کی عبادت کی جائے. مثال کے طور پہ گائے دودھ دے کے فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو تو لوگوں نے گائے کو معبود بنا لیا. اسی طریقے سے آسمان کو بعض لوگوں نے معبود بنایا، بعض لوگوں نے سورج کو معبود بنایا کہ سورج روشن کرتا ہے تو وہ معبود ہے. تو بعض لوگوں نے چاند کو اپنے دوسرے چاند کو معبود سمجھا. تو یہ تمام چیزیں، بعض لوگوں نے ستاروں کو معبود سمجھا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو ہم مخلوق کی عبادت نہیں کرتے. ہم کو تعلیم اسلام کیا دے گا ہے کہ تمہیں مخلوق کی نہیں بلکہ ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے خالق کے حقیقی اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا ہے. اس لیے اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے. تو معلوم کیا پڑا کہ جو خالق ہے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی ماشاءاللہ. تو کیا پتہ چلا؟ کیا اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے تو ہم کیسے اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ مختصر انداز میں کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جی جو آپ کو سمجھ میں آیا ہو، اتنی دیر میں جو بات سمجھ میں آئی ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو وہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے جو میں نے جتنی باتیں کہی ہے، آپ اپنے الفاظ میں وہ بات ڈیفائن کر سکتے ہیں. جلدی سے بتائیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں جی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو پیدا کیا ہے. یہ مخلوق ہے ہر چیز، یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت نہ کریں. وہ خالق ہے اس لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. خالق ہے، خالق ہی عبادت کا مستحق ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب آگے چلے.
देखिए उसके बाद कह रहे हैं अब इबादत का मुस्तहिक अल्लाह ही है। तो अब हमको समझना है कि इबादत कौन कौन सी चीजें हैं। जब इबादत हम समझ जाएंगे तो हम शिरकिया अमाल से बचने में हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। और उन इबादत को जो हकीकत में इबादत है उसको अल्लाह ही के लिए हमें करना है, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज, इबादत किसे कहते हैं इसको समझ लें तो इबादत की अनवा अकसाम समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। इबादत कहते हैं, अरबी जबान में इबादत की डेफिनेशन इस अंदाज से की गई है, इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरज़ाहु मिनल आमाली मिनल अक़वाली वल आमाली सालिहती मिनल ज़ाहिरती वल बातिना। ठीक है, मिनल आमाली वल अक़वाली ज़ाहिरती वल बातिना। कहते हैं कि इबादत इस चीज का नाम है, इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरज़ाहु, कि हर वो काम जो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए और उसकी रजा को हासिल करने के लिए किया जाए, मिनल आमाली, आमाल में से हो या अक़वाल में से हो। ठीक है, आमाल में से हो या अक़वाल में से हो, ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, ये तमाम के तमाम काम इबादत कहलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए जाए। अब अगर यही काम बंदा किसी दूसरे के लिए करेगा तो वो काम क्या हो जाएगा, शिरकिया काम हो जाएंगे जो खास अल्लाह के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं इबादत के अनवा व अक़साम, यानी कितनी टाइप्स ऑफ इबादत जिसको कह सकते हैं आप इंग्लिश में, या ये कह लीजिए कि इबादत की किस्में जो है उसके सिलसिले में बयान कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं इबादत के अनवा व अक़साम जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इस्लाम है, यानी इस्लाम का लाना है, ईमान का लाना है। ठीक है, ईमान है और एहसान के मिस्ल है, इस्लाम ईमान और एहसान के मिस्ल है, और उन्हीं में से दुआ है, ठीक है, खौफ है, उम्मीद है, तवक्कुल है, रगबत है, रहबत है, खुशू और खुजू है, इनाबत है, इस्तानत है और इस्तिआज़ा है, ज़बा और नज़र है, और ये तमाम चीज़ें कहते हैं वगैरह भी इबादत है जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब देखें इसको हम कैसे समझेंगे, इस्लाम और ईमान ये दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है, ये एक ही चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मसलन हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, हर वो शख्स मुसलमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकला ज़बीहतना वस्तक़बला क़िबलतना फ़ज़ालिकल मुस्लिमुल्लज़ी ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मति रसूली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारा ज़बीहा खाए, यानी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के किसी जानवर को ज़बह करें और उसको वो खाता है, तो ये हमारा ज़बिया खाना हुआ। ठीक है, मन अकला ज़बीहतना वस्तक़बला क़िबलतना, और हमारे क़िबले का इस्तिक़बाल करें, यानी क़िबला रुख होके अपनी इबादत को बजा लाए, तो वो शख्स क्या है, फ़ज़ालिकल मुस्लिम, अल्लाह के नबी ने कहा वो मुसलमान है, ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मति रसूली, इसके मुसलमान होने का जिम्मा अल्लाह उसके रसूल ले गए। ठीक है, अब देखें यहाँ मुसलमान की बात है, तो हर वो शख्स जो क़िबले का इस्तिक़बाल करता है या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बीहा खाता है या कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है, वो मुसलमान कहलाएगा। लेकिन ईमान वाला यानी मोमिन कौन होगा, जो उस इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उस इस्लाम के मुताबिक। मुसलमान तो सब हो सकते हैं ना, कई मुसलमान हैं जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, कलमा पढ़े हुए लेकिन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। लेकिन मोमिन कौन होगा, जो ईमान वाला कौन होगा, जो उस इस्लाम के मुताबिक जिसको अल्लाह ने भेजा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तालीम हमें दी है, जिसकी तालीमात रसूलुल्लाह के जरिए हम तक पहुंची है, जो पैगाम अल्लाह का हम तक पहुंचा है अल्लाह के नबी के जरिए, उस इस्लाम को फॉलो करने वाला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ उसको अपनी जिंदगी का लाहे अमल बनाने वाला शख्स ईमान वाला मोमिन होगा। तो इस्लाम और ईमान के अंदर ये थोड़ी सी डिफरेंस है कि हर कलमा गो मुसलमान है, लेकिन हर कलमा गो मोमिन हो, ये बात जरूरी नहीं है। नहीं, कोई जरूरी बात नहीं है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन हो, क्योंकि मुमकिन है कि उसने कलमा तो पढ़ा है लेकिन इस्लाम के मुताबिक वो जिंदगी नहीं गुजार रहा है। क्योंकि देखिए आप, मुनाफिकीन भी कलमा पढ़ते हैं, मुनाफिकीन भी कलमा पढ़ते हैं, मुनाफिकीन भी लोगों के साथ नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं होते, वो ईमान वाले नहीं होते। तो इस्लाम को हम इस अंदाज से समझेंगे कि इस्लाम हर
ہر وہ شخص جو اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، قبلے کا استقبال کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبیحہ کھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. لیکن مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو اس اسلام کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو فالو کرتا ہے اور ان کے احکامات اور حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں احسان کیا ہے. تو احسان کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہو. اگر اس کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو کم از کم وہ یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو احسان پیدا ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کی جائے تو صرف اور صرف کس کے لیے کی جائے؟ اللہ کے لیے کی جائے، اور اس عبادت کے جو عبادت کی جا رہی ہے اس عبادت کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے کی جائے. ٹھیک ہے. جیسے نماز ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اگر ہم بجا لائیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز اللہ ہی کے لیے اگر ہم نے انجام دی ہے تو انشاءاللہ وہ نماز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ عبادت کیا کہلائے گی؟ احسان کے ساتھ انجام دی گئی عبادت. اب دیکھیے کہتے ہیں ان میں سے یہ قسمیں ہیں، ان میں سے چند قسمیں ہیں. مثال کے طور پہ دعا ہے. الدعاء هو العبادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے. اب دعا جب عبادت ہے تو اللہ کے نبی کہہ گئے دعا عبادت ہے. یہاں پہ دعا کو عبادت کی قسموں میں بیان کیا گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر یہ بات بیان کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہترین اسماء ہیں، بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اس سے دعا مانگو، اس کو پکارو. فَادْعُوهُ یعنی دعا مانگو بھی ہوتا ہے، اس کو پکارو بھی ہوتا ہے. تو اس کو پکارو یا اس سے دعا مانگو. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی عبادت، دعا ایک عبادت ہے. اب دیکھیں دعا عبادت ہے تو دعا اللہ سے کی جائے گی، اللہ ہی سے کی جائے گی. اگر یہی دعا بندہ کسی دوسرے سے مانگے، مثال کے طور پہ زندہ انسان سے مانگے کہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اولاد دے دے، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے رزق عطا کر دے، یا کسی مردہ سے مانگے جو زمین کے نیچے دفن ہے کہ میں فلاں بزرگ کے آستانے پہ جا کے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اولاد دے دے یا رزق عطا فرما دے یا فلاں چیز عطا کر دے. تو بتائیے کہ یہ شرکیہ عمل ہے یا نہیں؟ اللہ کے ساتھ اس کو پارٹنر بنانا ہے یا نہیں ہے؟ جلدی سے بتائیے. جی ہے. جی. اللہ کے ساتھ اس شخص کو، اس ذات کو جس کو آپ نے شریک ٹھہرایا ہے، اللہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کو پارٹنر بنا دیا. حالانکہ دعا اللہ ہی کے لیے ہے. اب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. اگر آپ کسی زندہ آدمی کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، تو کیا یہ بھی اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا ہے؟ نہیں. جی. اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے کہہ گئے کہ آپ دعا کر دیجئے. دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. دعا اللہ سے کرنی ہے، یعنی آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے. جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی پڑی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا اے عباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منگوایا کرتے تھے اور پانی کا سوال کراتے تھے، نماز استسقا پڑھاتے تھے. اب آپ ہمارے نزدیک متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے نبی کے چچا بھی ہے آپ، اور ہمارے نزدیک نیک انسان ہیں، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، آپ استسقا کی نماز پڑھا دیجئے. تو کیا پتہ چلا؟ حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے دعا نہیں مانگ رہے، اللہ کے نبی کی قبر پہ نہیں گئے، یہاں تک کہ کہاں گئے؟ حضرت عباس کے پاس گئے کہ آپ اللہ سے دعا مانگ دیجیے. تو کسی سے دعا منگوائی جا سکتی ہے، کسی سے آپ دعا مانگنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی سے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو اس سے دعا مانگی نہیں جائے گی کہ آپ ہم کو عطا کر دو. یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. کیا پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز، اب دیکھیں یہ سب کی دلیلیں اپنی اپنی جگہ پہ آگے انشاءاللہ آئے گی، ہر ایک کی دلیل آئے گی. میں آپ کو ابھی چند مثالوں سے یہ باتیں سمجھا دیتا ہوں تاکہ اسی کلاس میں آپ کو یہ سوال ختم ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے. دوسری چیز ہے خوف کس کا ہونا چاہیے؟ خوف اللہ ہی کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب انسان ہے، بعض دفعہ انسان بلی سے بھی ڈر جاتا ہے،
ہے نا. خواتین کچن میں کاکروچ دیکھ لیتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتی ہے, انسان چپکل دیکھ لیتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے. اس چیزوں سے, یہ چھوٹی چھوٹی جو مخلوقات ہیں ان کو دیکھ کے بھی انسان کیا کرتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اب بتائیے, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خوف عبادت ہے, تو اگر آپ ایسی کسی چیز کو دیکھ کے خوف زدہ ہوتے ہیں تو کیا یہ عبادت کے اندر شامل ہے؟ جی جلدی سے بتائیے. جی نہیں. جی کیوں, کیسے نہیں؟ آپ نے بولا تو بتائیے کیسے, کیسے؟ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے. نبی ہونے کے باوجود جب ان کے سامنے جادوگروں نے رسی پھینکی تو وہ سانپ دکھنے لگے, اور جب سانپ دکھنے لگے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوا. اللہ نے کہا لا تخف, آپ خوف مت کیجیے, آپ خوف مت کیجیے. تو ان کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا. تو کیا مطلب انہوں نے ان رسیوں کو اللہ کا شریک بنا لیا؟ نہیں, یہ خوف کی قسمیں ہیں, خوف کی قسمیں. ایک فطری خوف ہے, ایک انسان کے دل و دماغ میں فطری خوف ہوتا ہے, کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جانا, یہ انسانی فطرت ہے, انسانی فطرت ہے. لیکن ایک خوف ہے کہ ایسا خوف کہ کسی معبود باطل سے آپ لگا لیں. مثال کے طور پہ کسی معبود باطل سے آپ اتنا اس انداز سے خوف زدہ ہو کہ اگر میں اس کی عبادت نہیں کروں گا, اس کی تعظیم نہیں کروں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا, یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا. یا امن و امان کے سلسلے میں, یا دوسرے ایسی چیزوں کے سلسلے میں بھوک کا خوف ہوتا ہے انسان کو کہ میں بھوکا مر جاؤں گا, اگر میں فلاں انسان سے نہیں خوف زدہ ہوں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. تو یہ تمام خوف کیا ہے, یہ عبادات کے اندر داخل ہوں گے. جیسے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, پس تم اس بیت کی یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کرو, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع, جس نے تم کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور خوف سے امن و امان عطا کیا. تو دیکھیں یہاں پہ امن و امان اور خوف کے سلسلے میں ایک بات بیان کی گئی کہ جس نے تم کو اس خوف سے نجات دلائی ہے اس رب کی عبادت کرو. تو کیا پتا چلا کہ خوف سے نجات دلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے. تو اصل اور حقیقی خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کا ہونا چاہیے. اب ایک فطری خوف ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان اپنے والد سے خوف زدہ ہوتا ہے, بعض دفعہ اپنے بڑے بھائی سے خوف زدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک فطری خوف ہے جو بعض دفعہ بچوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے. تو اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا, بلکہ وہ چیز جو اللہ کے لیے انجام دینی تھی آپ معبود باطل کے لیے اس کے خوف کی وجہ سے انجام دے گئے, اس کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, یا نفع پہنچنے جو والا ہے اس سے یہ آڑے نہ آ جائے, اس کی خوش آمدید کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں پیش کریں. یہ خوف عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دینا جائز اور درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جلدی بتائیے. آ گئی جی نہیں سمجھی, ایک بار پھر سے بتا دیجیے. اچھا دیکھیے خوف ایک عبادت ہے اور ایک خوف فطری خوف ہوتا ہے. ایک عبادت ہے, ایک فطری خوف ہے. مثال کے طور پہ ایک معبود باطل ہے, آپ اس کو یوں سمجھے, مثال کے طور پہ آپ کے اوپر کوئی دشمن حاوی ہونے والا ہے, تو آپ کو اس وقت کس سے خوف زدہ ہونا چاہیے؟ آپ کو خوف ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا, تو آپ کو اس وقت کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ آپ کو اس وقت مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. آپ کو اس وقت مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. اگر آپ اس وقت معبود باطل سے مدد مانگیں گے, مثال کے طور پہ آپ سمندر میں, کشتی آپ کی ڈوبنے لگی ہے اور آپ وہاں سمندر کو اپنا معبود بنا لیں گے اور کہیں گے یہ دیوی دیوتا ہے, سمندر بڑا دیوتا ہے اور اس سے میں مدد مانگتا ہوں, تو یہ خوف عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے لیے. ایسے خوف کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کو پکارے, اللہ ہی سے مدد مانگے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کی مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. تو یہ خوف کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن ایک چیز آپ نے موذی جانور دیکھ لیا اور آپ خوف زدہ ہو گئے, تو یہ فطری خوف ہے. یہ فطری خوف ہے. سمجھ میں آئی اب بات؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جی سمجھ گیا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے اس کے بعد امید سمجھتے, امید کرنا, کسی چیز کی امید کرنا. مثال کے طور پہ آپ اولاد کی امید کرتے, اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ اولاد کی امید کرتا ہے, تو وہ امید کس سے ہونی چاہیے؟ وہ امید اللہ ہی سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.
ایک امید یہ ہے جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کو کسی دوسرے سے انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جاب ہے، بعض لوگ جاب لیس ہوتے ہیں، جاب نہیں ہوتا ان کے پاس، تو جاب کی امید کرنے کے لیے بندہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ اللہ کی طرف، ہے نا. یا اس قسم کی جتنی بھی امیدیں ہیں صرف اور صرف اللہ سے کی جائے گی. لیکن بعض امید ایسی ہوتی ہے جو انسان اپنے ماں باپ سے بھی کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچے کو سائیکل چاہیے، ایک سائیکل چاہیے، تو وہ اپنے ماں باپ سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ اس کو دلا دیں گے. لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ اگر تم کو جوتے کی لیس، تسمہ جسے کہتے ہیں، تسمہ لیس کو کہتے ہیں، جوتے کی لیس ہوتی ہے نا، وہ لیس کو اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اگر تمہیں جوتے کی لیس بھی مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین سے مانگو. اس کا مطلب ہے کہ جوتے کی لیس کے سلسلے میں بھی امید لگانا ہو تو اللہ سے لگاؤ، ہے نا. تو یہ توحید کا اعلیٰ تقاضا ہے. لیکن ایک بچہ اگر اپنے والدین سے کچھ مانگ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو وہ چیز عطا کرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے. تو اب اللہ کی توفیق سے وہ دیں گے. لیکن اگر بچہ ڈائریکٹلی، بچے کو تعلیم اگر آپ نے یہ دی ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگو، اللہ میرے دل میں ڈالے گا میں تجھے عطا کر دوں گا، اللہ میرے دل میں ڈالے گا میں تجھے عطا کر دوں گا، یہ توحید کا اعلیٰ تقاضا ہے. لیکن اب وہاں شرکی عمل کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو بھی سمجھ لے. 4 چیزیں ہیں. ایک، جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ چیز دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. مثال کے طور پہ باپ سے آپ سائیکل مانگ رہے تو سائیکل دینے کی طاقت رکھتا ہے کہ پیسے سے خرید کے سائیکل دلا دے آپ کو، ٹھیک ہے. دوسری چیز، وہ موجود ہے، زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، موجود بھی ہے، حاضر ہے. تیسری چیز حاضر ہے، اور اس چیز کو وہ دے تو رہا ہے، لیکن ہمارا اصل عقیدہ یہ ہے کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے. تو ان 4 چیزوں کے ذریعے سے آپ کسی سے کوئی چیز مانگ سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس چیز کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر اس چیز کو دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، مثال کے طور پہ آپ باپ سے کہیں، اپنے والد محترم سے کہے کہ آپ آسمان سے بارش برسا دیجیے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے. وہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو بارش برسا سکتی ہے. آپ زمین سے غلہ اگوا دیجیے، آپ حکم کیجیے زمین کو غلہ اگا دے، تو یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہاں، تو ایسی کسی چیز کی امید جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، کسی دوسرے سے بندہ لگاتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ شرکی عمل ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسے، مثال کے طور پہ آپ پانی منگاتے بچے سے، اپنے گھر میں آپ بیٹھے، آپ نے اپنے بچے سے پانی منگایا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ مدد طلب کی. ہم کہتے غیر اللہ کی مدد نہیں لینا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگنا نہیں ہے، مدد نہیں طلب کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے سوال کرو، اللہ ہی سے دعا کرو. تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر پانی کیوں منگاتے ہو؟ اپنے والدہ سے گھر پہ کھانا کیوں مانگتے ہو؟ مت مانگا کرو، اللہ سے مانگو. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے، اور یہ 4 چیزوں کے ساتھ ہم مانگتے ہیں کہ وہ زندہ ہے نا، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، غائب نہیں ہے، یعنی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ان سے مانگ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ چیز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کوئی بچے سے آپ پانی منگائے تو پانی لا کے دینے کی آپ کو صلاحیت رکھتا ہے. اور چوتھی چیز، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصل دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ صرف ذریعہ ہے. تو ان 4 باتوں کے ساتھ آپ کسی سے کوئی چیز مانگ سکتے ہیں اگر وہ اس کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا، وہ چیز اللہ رب العالمین ہی کے ذمے ہے، تو وہ اس سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، وہ شرکی عمل میں داخل ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ جلدی جلدی جواب دیجیے، ٹائم بہت کم باقی ہے. جی ہاں ٹھیک. ماشاءاللہ. دیکھیے اس کے بعد ہے توکل. توکل یعنی اللہ کی ذات پہ یقین کرنا، بھروسہ رکھنا، اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کے ساتھ زندگی گزارنا. دیکھیے اس کے بعد کئی چیزیں ہیں، رحمت ہے، اللہ رب خشوع ہے، اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے، انابت ہے، استعانت ہے، استعاذہ ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد، اللہ رب العالمین کے. اسی طریقے سے ذبح ہے، نذر ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہے. انشاءاللہ نیچے اس کی سب کی دلیل آئے گی. میں توکل آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کلاس ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم توکل کیسے کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم توکل ایسے کرو جیسے پرندے اللہ پہ توکل کرتے، جیسے پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں. پرندے کیسے توکل کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرندے ایسے توکل کرتے ہیں کہ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ وہ صبح سویرے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، صبح سویرے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام میں لوٹ کے اپنے گھونسلے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، ان کو رزق مل چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھونسلے میں بسنے والے بچوں کے لیے اپنی چوچ اور پنجوں میں پھنسا کے ان کے لیے بھی رزق لے آتے ہیں، اور اگلے دن کے لیے جمع نہیں کرتے.
اگلے دن کے لیے جمع نہیں کرتے. یعنی اس درجے کا اعلیٰ توکل ہے کہ یقین ہے کہ جس رب نے آج عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا کر دے گا, وہ کل بھی عطا کر دے گا. تو یہ اعلیٰ قسم ہے توکل کی, جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. دیکھیں ایک چیز یہ کہ پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے کہ اللہ دے دے گا ہمیں. یہ توکل نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہو اور کہو کہ اللہ دے دے گا, اللہ بھی مجھے یقین ہے. یہ اللہ رب العالمین چاہے تو بنا کسی سبب اور بنا کسی چیز کے آپ کو عطا کر دے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل عطا کیے, حضرت زکریا داخل ہوئے تو کہا یہ بے موسمی پھل کیسے آ گئے یہاں پہ, یہاں تو میرے علاوہ کوئی نہیں آتا ہے. کہا اللہ رب العالمین نے عطا کیے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رزق عطا کیا. اسی طریقے سے ہر پیدا ہونے والے بچے کا رزق اس کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے بنا کسی سبب کے. کوئی پکا کے دینے والا نہیں ہے, کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے, صرف اللہ رب العالمین اس کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا طریقہ اور سنت یہ ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ محنت بھی کرے, اسباب کو اپنائے اور مجھ پہ یقین اور توکل کرے. مثال کے طور پہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے توکل نہ کرے, بلکہ گھر سے نکل کے محنت کرے, جا کے کمانے کی کوشش کرے اور پھر یقین کرے کہ میں نکلا ہوں تو مجھے رزق اللہ عطا کرے گا. یہ ہے توکل. کیونکہ پرندے گھر سے نکلے ہیں, اپنے گھونسلے میں بیٹھے نہیں ہیں, اور نکلنے کے بعد رزق کو تلاش کیا ہے تو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے. اور رزق عطا کرنے کے بعد ان کا توکل اس درجے کا اعلیٰ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آئے ہیں, خود بھی پیٹ بھر چکے ہیں, اور اگلے دن کے لیے جمع بھی نہیں کیا ہے. تو ذخیرہ اندوسی ہم کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے حدیث کے اندر, دوسرے حدیثوں کے اندر. لیکن پتہ کیا چل رہا ہے کہ توکل کا اعلیٰ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھے, اسباب کو اپناتے ہوئے بندہ یہ یقین رکھے کہ میں نے اسباب اپنائے ہیں, اب ذرائع اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا. چنانچہ یہ تمام قسمیں اللہ کی عبادت کی ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ان عبادات کے اندر شریک کرنا, ان عبادات کو جوڑنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ توکل ہے, اب بندہ اللہ ہی کی ذات پہ جب توکل اور یقین رکھا ہے, اب دیکھو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی کہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک اس کی حفاظت ہوگی, شام میں پڑھیں گے تو صبح تک حفاظت ہوگی. بندہ جب ان دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو اب پڑھنے کے بعد, پڑھنا اسباب ہے, آپ نے پڑھ کے اسباب اپنا لیا, ذریعہ بنا لیا ان دعاؤں کو. اب پڑھنے کے بعد یقین یہ ہے کہ میں نے دعا پڑھ لی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, میرا یقین ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ اللہ رب العالمین پہ یقین ہے کہ اللہ میری حفاظت فرمائے گا, مجھے محفوظ کر لے گا. تو یہ توکل ہے دعاؤں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بندہ گھر سے نکل رہا ہے, رزق کے لیے دکان کھول رہا ہے, دکان کھولنا اسباب ہے, اور دکان کھول کے بیٹھنا اور اس کے سامان کو بیچنے کی کوشش کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ عطا کرے گا رزق, میں نے دکان کھولی ہے, تو یہ توکل ہے, یہ توکل ہے. تو امید یعنی توکل کے اندر کیا چیزیں ہیں, ایک اسباب کا اپنانا, دوسرا اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ رکھنا, ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا اللہ کے نبی میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں. اللہ کے نبی نے کہا عاقل ہا و توکل, اس کو باندھ دے پھر اللہ پہ توکل کر. یعنی انسان جب گھر سے نکلے تو گھر کھلا چھوڑ کے نہ جائے کہ اللہ دیکھ لے گا, میرا اللہ پہ یقین ہے, بلکہ لاک لگا کے اللہ پہ یقین کرے کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا. یہ توکل ہے. تو مومنین کے درمیان توکل کا معنی اور مطلب مختلف ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ توکل کے صحیح معنی کو سمجھے اور اس توکل کی, اس معاملے کی امید صرف اللہ رب العالمین سے رکھے. اب اس میں شرک کیسے ہوگا, شرک ایسے ہوگا مثال کے طور پہ آپ نے اپنے گھر میں لاک لگایا, اور لاک لگانے کے بعد آپ کسی معبود باطل سے کہے کہ تو میرے گھر کی حفاظت کر لینا. جیسے مشرکین مکہ سفر میں نکلتے, ستو لے کے نکلتے, جب رات ہوتی تو ستو کو معبود بناتے, اپنے سگانے رکھتے, اور سگانے رکھ کے اس ستو کے معبود سے کہتے کہ رات بھر میری حفاظت کرنا, تو میرا معبود ہے. یہ آپ دیکھیں توکل کس کے اوپر ہے, اس معبود باطل کے اوپر. اور صبح ہوتی بھوک لگتی تو اسی ستو کو پانی میں گھول کے کھا لیتے. یہ توکل ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بندے کا توکل اس انداز سے ہے کہ اسی کے ساتھ وہ توکل خاص ہے. اب جب یہ یقین معبود باطل پہ جائے گا تو اس کے اندر شرکی اعمال داخل ہو گئے, کیونکہ یہ عبادت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی ماشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے, 1 منٹ سے کم ٹائم باقی ہے. اگر سوال. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی جو پیروں میں اکثر عورتیں بھی کالی ڈوری باندھ لیتے, بولتے اسے نظر نہیں ہوتی, اور یہ 22 رجب کے کنڈے چلے, تو اس کے بارے میں کیسے ایکسپلین کرنا؟ دیکھیے کلاس ختم ہونے والی ہے, اتنا مطلب ٹائم تو ہے نہیں. میں مختصر بتا دوں کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں, اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے اندر ملوث نہ ہو,
اور پیروں میں دھاگے وغیرہ باندھنا نظر بد کے لیے یہ شرکی عمل ہے، ایسے کاموں کے اندر ملوث نہ ہو. اس کو باضابطہ طور پہ عقیدے کے اندر پچھلی کلاسز میں پڑھایا بھی گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ دعا کر